یمن کی سرزمین اپنے سرسبز باغات، بلند پہاڑوں اور شاندار محلات کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھی۔ اسی سرزمین پر ایک عظیم اور باوقار سلطنت قائم تھی، جس کی حکمران ایک نہایت ذہین، باوقار اور دانا خاتون تھیں، جنہیں دنیا ملکہ بلقیس کے نام سے جانتی ہے۔ وہ حسن و جمال کے ساتھ ساتھ عقل فہم میں بھی اپنی مثال آپ تھیں۔ ان کی شہرت صرف یمن تک محدود نہ تھی بلکہ آس پاس کی سلطنتوں تک پھیل چکی تھی۔ ملکہ بلقیس اپنے تخت پر بڑی شان سے جلوہ افروز ہوتیں۔ ان کا دربار نہایت منظم اور شاندار ہوتا تھا۔ دربار میں وزراء، مشیر اور سپہ سالار ادب سے کھڑے رہتے اور ہر معاملے میں ملکہ کی رائے کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے۔ ملکہ بلقیس صرف طاقت کے زور پر حکومت نہیں کرتی تھی بلکہ عدل و انصاف کو اپنا شعار بنائے ہوئے تھی۔ رعایا ان سے بےحد محبت کرتی تھی کیونکہ وہ ہر فیصلے میں انصاف اور حکمت کو ترجیح دیتی تھی۔ ان کی سلطنت خوشحال تھی، کھیت لہلہاتے تھے، بازار آباد تھے اور لوگ امن و سکون کی زندگی بسر کرتے تھے۔ ملکہ بلقیس نے اپنی قوم کو مضبوط اور متحد رکھا ہوا تھا، مگر اس خوشحالی کے باوجود ایک بڑی حقیقت یہ تھی کہ وہ اور ان کی قوم سورج کی پوجا کرتی تھی۔ ہر صبح سورج نکلنے کے وقت لوگ سجدہ کرتے اور اسے اپنی کامیابیوں کا سبب سمجھتے۔ ملکہ بلقیس بھی اس عقیدے پر قائم تھی۔ وہ سورج کو طاقت اور روشنی کا سرچشمہ سمجھتی تھی، اگرچہ وہ بے حد عقل مند تھی، مگر سچائی کی روشنی ابھی تک ان کے دل تک نہیں پہنچی تھی۔ ان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آنے والا تھا جو نہ صرف ان کی سوچ بلکہ پوری قوم کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ اسی دوران ایک دن ان کے دربار میں ایک غیر معمولی خبر پہنچی۔ درباریوں کے چہروں پر حیرت اور تجسس نمایاں تھا۔ کسی کو اندازہ نہ تھا کہ آنے والا دن تاریخ کا رخ موڑ دے گا۔ ملکہ بلقیس خاموشی سے سب کی باتیں سن رہی تھیں، مگر ان کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگ چکا تھا، جیسے کوئی نیا باب کھلنے والا ہو۔ یمن کی روشن صبح تھی، سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو چکا تھا اور دربار حسب معمول سجا ہوا تھا۔ وزراء اپنی اپنی جگہوں پر موجود تھے کہ اچانک ایک درباری نے ادب سے جھکتے ہوئے عرض کیا کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ محل کے صحن میں ایک پرندہ آیا تھا جو غیر معمولی انداز میں منڈلا رہا تھا اور پھر وہ ایک خط چھوڑ کر اڑ گیا۔ یہ سن کر دربار میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ ملکہ بلقیس نے اطمینان سے حکم دیا کہ وہ خط پیش کیا جائے۔ خط نہایت نفیس انداز میں لکھا گیا تھا۔ ملکہ نے اسے کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ خط کا آغاز ان الفاظ سے تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے۔ سرکشی نہ کرو اور متی ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ الفاظ پڑھ کر دربار پر خاموشی چھا گئی۔ کسی نے اس سے پہلے ایسا پیغام نہ سنا تھا۔ ایک بادشاہ جو خود کو اللہ کا بندہ کہتا اور دوسروں کو بھی اس کی طرف بلاتا ہے، یہ بات ان سب کے لیے نئی تھی۔ وزراء کے چہروں پر پریشانی نمایاں تھی۔ ملکہ بلقیس نے نہایت سنجیدگی سے اپنے مشیروں کی طرف دیکھا اور کہا: اے میرے معزز سرداروں، میرے سامنے ایک اہم معاملہ پیش آیا ہے، تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ وزراء نے جواب دیا: ہم طاقتور ہیں اور جنگ کا پورا سامان رکھتے ہیں، حکم آپ کا ہے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ مگر ملکہ بلقیس صرف طاقت کے بل پر فیصلہ کرنے والی نہ تھیں۔ انہوں نے گہری سوچ میں ڈوب کر کہا: بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ ہماری قوم کسی مصیبت میں پڑے۔ بہتر ہے کہ پہلے ہم ایک تحفہ بھیج کر دیکھیں کہ سلیمان کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ ان کی دانائی کا ثبوت تھا۔ انہوں نے قیمتی جوہرات، سونا چاندی اور نایاب تحائف تیار کروائے اور ایک وفد کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ کر دیے۔ دربار ختم ہو گیا مگر ملکہ کے دل میں بے چینی باقی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ محض ایک خط نہیں بلکہ تقدیر کا دروازہ کھٹکھٹانے والی دستک ہے۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ سچائی کی کوئی کرن ان کے قریب آ رہی ہے، ایک ایسی کرن جو شاید سورج سے بھی زیادہ روشن ہو۔ ملکہ بلقیس کا بھیجا ہوا قافلہ طویل سفر طے کرتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا۔ ان کے ساتھ بے شمار قیمتی تحائف تھے، سونے کے صندوق، چمکتے ہوئے جوہرات، قیمتی لباس اور نایاب خزانے۔ قافلے کے سردار نے نہایت ادب سے وہ سب تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیے اور پیغام سنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ سب دیکھا تو مسکرا کر فرمایا: کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تم لائے ہو، بلکہ تم ہی اپنے تحفوں پر خوش ہو سکتے ہو۔ پھر انہوں نے صاف الفاظ میں پیغام دیا کہ اگر وہ لوگ سرکشی کریں گے تو ایسا لشکر لے کر آئیں گے جس کا مقابلہ کرنا ان کے بس میں نہ ہوگا اور انہیں ذلیل کر کے نکال دیا جائے گا۔ یہ جواب سن کر وفد کے افراد حیران رہ گئے۔ انہوں نے پہلے کبھی کسی بادشاہ کو دولت کو یوں ٹھکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام حکمران نہیں بلکہ اللہ کا نبی ہے، جس کی طاقت کا سرچشمہ خزانے نہیں بلکہ رب کائنات ہے۔ قافلہ واپس یمن پہنچا اور دربار میں سارا ماجرا بیان کیا۔ ملکہ بلقیس خاموشی سے سب سنتی رہی۔ ان کے چہرے پر فکر اور سنجیدگی نمایاں تھی۔
اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام محض دنیاوی طاقت کے مالک نہیں بلکہ سچائی کے داعی ہیں۔ ان کے دل میں ایک نئی کیفیت جنم لے رہی تھی، ایک جستجو، ایک تلاش جو انہیں حقیقت کی طرف کھینچ رہی تھی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ملکہ نے فیصلہ سنایا، میں خود سلیمان کے پاس جاؤں گی اور اس معاملے کی حقیقت معلوم کروں گی۔ دربار میں کھلبلی مچ گئی، مگر ملکہ اپنے ارادے میں مضبوط تھیں۔ انہوں نے شاہی سفر کی تیاریاں شروع کروا دیں۔ ایک عظیم الشان قافلہ تیار ہوا جس میں محافظ، خادم اور قیمتی سامان شامل تھا۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بذریعہ وحی معلوم ہو گیا کہ ملکہ بلقیس ان کی طرف آ رہی ہے۔ انہوں نے اپنے دربار میں موجود جنات اور انسانوں سے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ ایک طاقتور جن بولا، میں اسے اس سے پہلے لے آؤں گا کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ مگر ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا عرض کرنے لگا، میں اسے آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر سکتا ہوں۔ چند ہی لمحوں میں ملکہ بلقیس کا عظیم الشان تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ جب انہوں نے اسے دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ یہ سب میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ تخت کی حیت میں کچھ تبدیلی کر دی جائے تاکہ دیکھا جائے کہ ملکہ اسے پہچانتی ہے یا نہیں۔ سب کی نظریں اسی لمحے کے منتظر تھیں جب یمن کی ملکہ اس دربار میں داخل ہوں گی جہاں قدرت کے ایسے عجائبات ظاہر ہو رہے تھے۔ چند دنوں کے سفر کے بعد ملکہ بلقیس اپنے عظیم الشان قافلے کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے قریب پہنچیں۔ جب وہ دربار میں داخل ہوئیں تو ہر طرف شان و شوکت کا عجیب منظر تھا، مگر یہ شان عام بادشاہوں جیسی نہ تھی۔ یہاں انسانوں کے ساتھ جنات اور پرندے بھی نظم و ضبط کے ساتھ موجود تھے۔ ہر چیز میں ایک غیر معمولی ترتیب اور وقار تھا۔ ملکہ کو دربار میں پیش کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہایت وقار سے ان کا استقبال کیا اور اشارہ کیا کہ وہ سامنے رکھے ہوئے تخت کو دیکھیں۔ پوچھا گیا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ ملکہ نے غور سے دیکھا، تخت کی شکل بدلی ہوئی تھی مگر اس کی بناوٹ اور انداز کچھ پہچانا سا لگ رہا۔ انہوں نے نہایت دانائی سے جواب دیا، یہ گویا وہی ہے۔ وہ حیران تھیں کہ اس کا تخت یوں یمن کے محفوظ ترین محل میں تھا، یہاں کیسے پہنچ گیا؟ ان کے دل میں یقین کی ایک اور کرن جاگی کہ یہ سب اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں محل کے اندر لے جانے کا حکم دیا۔ جب وہ ایک شفاف فرش کے قریب پہنچی تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے پانی بہہ رہا ہو۔ انہوں نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے کہ کہیں بھیگ نہ جائیں، مگر وہ دراصل شیشے کا بنا ہوا فرش تھا جس کے نیچے پانی بہہ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ طاقت اور علم کسی عام انسان کا نہیں ہو سکتا۔ ان کے دل میں برسوں سے قائم عقیدہ ڈگمگانے لگا۔ سورج کی پوجا جو وہ اپنی قوم کے ساتھ کرتی آئی تھیں اب انہیں بے معنی محسوس ہونے لگی۔ وہ سمجھ گئیں کہ سورج تو خود ایک مخلوق ہے جسے ایک عظیم خالق نے پیدا کیا ہے۔ آخرکار وہ لمحہ آ گیا جب سچائی ان کے دل میں پوری طرح آشکار ہو گئی۔ ملکہ بلقیس نے عاجزی سے کہا، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العزت پر ایمان لاتی ہوں۔ یہ الفاظ کہتے ہی گویا ان کے دل کا بوجھ اتر گیا۔ وہ کبھی سورج کے سامنے جھکتی تھی، اب اس رب کے سامنے جھک چکی تھیں جو سورج اور کائنات کا خالق ہے۔ ان کی آنکھوں میں سکون اور چہرے پر اطمینان نمایاں تھا۔ یوں یمن کی ملکہ نے نہ صرف خود سچائی کو قبول کیا بلکہ اپنی قوم کے لیے بھی ہدایت کا راستہ کھول دیا۔ ان کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل عظمت دولت یا طاقت میں نہیں بلکہ حق کو پہچان کر اسے قبول کرنے میں ہے، چاہے وہ سچ ہمارے پرانے عقائد ہی کیوں نہ بدل دے۔ ملکہ بلقیس کے ایمان لانے کے بعد دربار کا منظر بدل چکا تھا۔ جو محفل پہلے طاقت اور ہیبت کی علامت تھی، اب وہ روحانی سکون اور شکر گزاری کا منظر پیش کر رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ایک عظیم سلطنت کے حکمران نے حق کو پہچان لیا۔ ملکہ بلقیس کے دل میں عجب سی طمانینت تھی، جیسے برسوں کی تلاش آج مکمل ہو گئی ہو۔ چند دن وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس رہیں۔ اسی دوران انہوں نے توحید، عدل اور حکمرانی کے وہ اصول سیکھے جو کسی بھی سلطنت کو مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اصل طاقت ان کے لشکروں یا محلات میں نہیں بلکہ اللہ پر کامل یقین میں ہے۔ ہر فیصلہ انصاف اور تقوی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ملکہ کے لیے ایک نئی دنیا کی مانند تھا۔ واپسی کا وقت آیا تو ملکہ بلقیس اب وہی خاتون نہ تھیں جو یمن سے نکلی تھیں۔ ان کے دل میں ایمان کی روشنی تھی اور ذہن میں اپنی قوم کی اصلاح کا عزم۔ وہ اپنے قافلے کے ساتھ یمن واپس روانہ ہوئیں۔ اس بار ان کے سفر میں شان و شوکت تو تھی مگر اس سے بڑھ کر یقین اور سکون تھا۔
یمن پہنچ کر انہوں نے اپنی قوم کو جمع کیا۔ لوگ بے چینی سے منتظر تھے کہ ملکہ کیا خبر لائیں گی۔ انہوں نے پورا واقعہ سنایا، خط کا پیغام، تخت کا معجزہ، شیشے کا محل اور سب سے بڑھ کر اللہ کی وحدانیت کی حقیقت۔ پھر انہوں نے اعلان کیا کہ اب وہ سورج کی پوجا ترک کر کے صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ ابتدا میں کچھ لوگ حیران ہوئے، کچھ نے سوالات کیے، مگر ملکہ کی دنائی اور سچائی نے سب کے دلوں کو متاثر کیا۔ آہستہ آہستہ پوری قوم نے بھی حق کو قبول کر لیا۔ یوں یمن کی سرزمین پر توحید کی روشنی پھیل گئی۔ ملکہ بلقیس نے اپنی حکمرانی کو پہلے سے زیادہ عدل اور دیانت کے ساتھ جاری رکھا۔ ان کی کہانی رہتی دنیا تک اس بات کی مثال بن گئی کہ اصل عظمت اقتدار میں نہیں بلکہ سچائی کو پہچان کر اس کے سامنے جھک جانے میں ہے۔ عقل اور طاقت کا کمال تب ہے جب وہ انسان کو اپنے رب کی طرف لے جائے۔ یوں ملکہ بلقیس کی زندگی کا وہ باب مکمل ہوا جو ہدایت، حکمت اور عاجزی کا روشن سبق بن کر تاریخ میں محفوظ ہو گیا۔